بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عرفان. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، اور آج جو میں انٹرویو کرنے جا رہا ہوں، جو چیزیں آپ کے سامنے لانے جا رہے ہیں، ان کا تعلق بلوچستان سے ہے. آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ بلوچستان ایک عرصے سے ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ وہاں پہ مسائل ہیں، وہاں پہ دہشت گردی ہے، وہاں ہندوستان کی انوالومنٹ ہے، یا وہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہے، یا وہاں پہ لوگوں کو بنیادی سہولیات کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ عموماً احتجاج ہوتے ہیں، مسائل ہیں. یہ پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اس کے حوالے سے آج ہم ایک ایسی شخصیت کے پاس آئے ہیں جو بلوچستان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہسٹری کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے، اور نظریاتی بنیادوں پہ جو ریاست پاکستان کا آپ بلوچستان میں ایک پلر کہہ سکتے ہیں، فیڈریشن کا ایک مضبوط ریپرزنٹیٹو کہہ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ آج کی پروگرام میں میر شفیق الرحمان مینگل صاحب ہیں، جن کا ہم نے وقت لیا اور ہم یہاں آئے کوئٹہ میں ان سے سوالات کرنے. اور آج ہم میر صاحب سے کچھ ایسے کویسچنز کریں گے جو عموماً ان سے پہلے لوگوں نے ان سے نہیں پوچھے ہوں گے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک معاملہ پراپر طریقے سے سامنے آئے کہ بلوچستان میں دراصل یہ جو ملیٹنسی ہے، اس کے پیچھے فیکٹر کیا ہے، یہ جو بے روزگاری کے مسائل ہیں، ڈیولپمنٹ کے جو ایشوز ہیں، یا جو مختلف آوازیں وہاں اٹھ رہی ہیں، ان کے پیچھے اصل مارکات کیا ہیں اور ان کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. اور جو گورنمنٹ ڈیولپمنٹ کے اوپر جا رہی ہے، سی پیک بن رہا ہے، روڈز بن رہی ہیں، یا باقی چیزیں ہو رہی ہیں، اس سے بلوچستان کی جو یوتھ ہے، بلوچ یوتھ کے لیے کیا پیغام ہے. سب سے پہلے میر صاحب آپ کا شکریہ، آپ کی قیمتی وقت کا. اور آج کچھ چیزوں کے لیے ایڈوانس ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آج تھوڑا تفصیل سے اور اوپن کچھ چیزیں آپ سے پوچھی جائیں. وہ سب سے پہلے تو سر سٹارٹ یہ ہے کہ جو بلوچستان کا ایک احساس محرومی ہے، وہ ڈیفینیٹلی ہے، مختلف اس کے انداز میں بات سامنے آتی ہے. اس کا آپ ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. بلوچستان کا جو احساسی محرومی ہے، اس کی بنیادی وجہ وہی ہے جو تقریباً پورے پاکستان کے دیہی علاقوں میں، پنجاب، خیبر پختونخوا یا سندھ میں، وہ ہے جاگیردارانہ نظام، جس کو ادھر سرداری نظام کہا جاتا ہے. باقی علاقوں میں جیسا ہوا، وہاں آبادی پر 10 کلومیٹر اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہاں کوئی جاگیردار ظلم کرے، میڈیا تک ان کی رسائی، علاوہ ازیں سوشلی وہاں جو نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہیں. علاوہ ازیں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دیہی علاقے ہمارے شہری علاقوں سے بھی بڑے ہیں. پاپولیشن اسکیٹرڈ نہیں تو لوگوں کو جاگیردارانہ نظام کے خلاف جو ظلم ہے، وہاں سروائیول کے چانسز زیادہ ہیں بلوچستان کے مقابلے میں. یہاں آبادی بہت کم ہے، بہت اسکیٹرڈ ہے، اور علاقے پہاڑوں میں گھرے ہوئے ہیں. ایک قبیلے کا علاقہ دوسرے قبیلوں سے بالکل مختلف ہے، اور وہ بھی پہاڑوں کے رینجز اس کو تسلیم کرتے ہیں. تو وہاں جو یہ سرداری نظام کی وجہ سے جو ظلم ہوتا ہے، جو ان کا استحصال ہوتا ہے، اس میں ان کی شنوائی کہیں نہیں، اس میں ان کی دادرسی کرنے والا کوئی نہیں. اگر کوئی غلطی سے اس نظام کے خلاف بغاوت کر بھی بیٹھے تو وقت کی بحرین موجوں میں وہ بہہ جاتا ہے، وہ سروائیو نہیں کر پاتا. لیکن میر صاحب، یہ جو سرداری نظام ہے بلوچستان کے، جو سردار ہیں، یہ تو کلیم کرتے ہیں کہ ہم ہی سمپتھائزر ہیں اپنے لوگوں کے، ہم ہی مسیحا ہیں، اور ہم اپنے لوگوں کی آواز بلند کرتے ہیں. چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں اختر مینگل کو دیکھ لیں، یا اب جو آپ کے قبیلے سے ہیں، یا اس طریقے سے ماضی میں مختلف سردار رہے، تو وہ یہی دعویٰ کرتے رہے کہ ہم تو اپنے لوگوں کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ جو رائلٹی مانگتے ہیں، یہ لوگوں کے لیے مانگتے ہیں. جو فنڈز مانگ رہے ہیں، لوگوں کے لیے مانگ رہے ہیں. مختلف ایشوز وہ لوگوں کے لیے بات کر رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ وہ دراصل لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں. اس پہ تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا. پہلے تھوڑا سا میں ایک چیز کی وضاحت کروں گا، پھر یہ چیز سمجھ میں آرام سے آئے گی. سرداری نظام وہ نظام ہے جو انگریز نے ادھر رائج کیا. اس سے پہلے ہمارا ٹرائبل سسٹم تھا، قبائلی نظام تھا، جس میں خان قلات حاکم ہوتا تھا بلوچستان کا، اور سردار جو ہوتے تھے اپنے رسپیکٹو قبیلوں کے سفید ریش ہوتے تھے، پگ ان کے پگڑی سر پہ ہوتی تھی، اور وہ ایک جج کی حیثیت رکھتے تھے، ایک قاضی کی حیثیت رکھتے تھے اپنے قبیلوں میں. برٹشرز آئے، انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی کے تحت سرداروں کو وہی اختیارات دے دیے جو خان کے اختیارات تھے. یعنی 1.5 انچ کی مسجد پہ بادشاہ بنا دیا انہوں نے. وہاں بلوچی رسم کا قتل عام ہوا.
یعنی قبائلی نظام آپ سمجھتے ہیں ختم ہوا اور سرداری نظام نے اس کی جگہ لی. یہ 1839 ہے 36 سے خان میراب خان کی شہادت کلات میں, اس کے بعد یہ ہوا برٹشرز کے آنے کے بعد, اور وہی نظام اسی تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے. اب جب ہم قیام پاکستان کے بعد دیکھتے ہیں تو سردار دو حصوں میں ہیں. کچھ وہ سردار ہیں جو پرو پاکستان, اور کچھ ایسے سردار ہیں جو شروع سے اینٹی پاکستان یا بعد میں ان میں اضافہ ہوتا گیا. جو را کا پروجیکٹ روز اول سے چل رہا ہے, ہندوستان جس نے پاکستان کے قیام کو کبھی تسلیم نہیں کیا, تو یہاں لوگوں کو بھی پیدا کرتا رہا, جو فالٹ لائنز پہ کام بھی کرتا رہا. تو مثال کے طور پہ آپ یہاں کے مشہور 3 فگرز کو آپ لے لیں, بگٹی صاحب, مری صاحب اور مینگل صاحب. سردار مینگل, نواب مری, نواب بگٹی. یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم کچھ چند سرداروں نے, جیسے جنرل مشرف کہتے تھے کہ ہم نے ترقی کو روکا ہے, تو جو آپ کے ساتھ ہیں انہوں نے کون سے دودھ کی شہد کی نہریں بہائیں گے. تو کسی نے یہ پوچھنے کی ان سے جسارت نہیں کی کہ جو آپ کے 3 علاقے ہیں چلیں آ جائیں, اور باقیوں کے جو علاقے جو پرو پاکستان سردار ہیں ان میں ذرا فرق کو دیکھتے ہیں, فرق کیا ہے. تو بلا شبہ یہ آپ میڈیا کو میں دعوت دیتا ہوں, آپ پہلے وڈ اور بیلا کا فرق آ کے دیکھ لیں. جو سردار مینگل کا علاقہ ہے اور جام آف لسبیلا کا علاقہ ہے. سردار اختر مینگل. جی ہاں, اختر جان سردار نہیں ہے, اس کا والد ہے سردار اور اس کے بھائی کا بیٹا ہے سردار. جو لوگ کہ ان کو مانتے ہیں ان کے لیے کہتے ہیں کہ یہ بلا وجہ انہوں نے نام کے ساتھ لگائے ہوئے. وہ ان کے اپنے لوگ بھی سردار, ایک ان کے والد کو, پھر ان کا وہ دستبردار ہوئے اپنے بیٹے منیر, پھر وہ اسد. ان کے لیے جو سردار ہے کون؟ اسد اللہ, ان کے جو ان پہ یقین رکھتے ہیں. اب تو سرداری نظام کے خلاف تحریکیں بھی شروع ہو چکی ہیں, جو ظلم ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ. تو جو تحریکوں میں جو سرداری نظام کو مانتے ہی نہیں, ان کے نہیں, لیکن ان کے جو تسلیم کرتے ہیں. تو میں سب سے پہلے دعوت دوں گا کہ مطلب ذاتی طور پہ میں تمام سرداری نظام کے خلاف ہوں, چاہے وہ پرو پاکستان ہو, اینٹی پاکستان, یہ جاگیردارانہ نظام. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو بھائی خواہ کہتے ہیں, جو یہ راگ الاپتے ہیں کہ بلوچ قوم کے لیے ماں جیسا درد رکھتے ہیں, تو سب سے پہلے نمونے کے طور پہ مقابلہ کر لیا جائے لسبیلا کا ڈسٹرکٹ اور ڈسٹرکٹ خوزدار میں تحصیل وڈ کا. تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. تعلیم میں لسبیلا ہم سے بہت آگے ہے, وڈ سے. وڈ سے جو ایم پی اے ہیں اور ایم این اے, وہ اختر مینگل ہے, اختر مینگل کے ہیں, اور ایم این اے وہ خود ہیں. جی ہاں, انہی کی پارٹی کے. وہاں سے اور جام سب صاحب ہیں. پاکستان جب سے بنا ہے, چاہے 1 یونٹ تھا, چاہے صوبہ بلوچستان بنا, کرتا دھرتا یہی رہے ہیں, عوام کی آواز یہی رہے ہیں, اور عوام کو انہوں نے کچھ نہیں دیا. بیلا میں جو تعلیم جو سب سے بنیادی ہماری ضرورت ہے, وڈ اس سے بہت پیچھے ہے ڈسٹرکٹ لسبیلا سے. اسی طرح صحت کا شعبہ آپ دیکھ لیں, اسی طریقے سے باقی شعبے آپ دیکھ لیں, شعبہ ہائی زندگی, کمیونیکیشن میں تو کئی اسکولوں کے حالات تو 1-2 فوٹیج گزری ہیں کہ وہ تو جانور باندھے ہوئے ہیں. دیکھیں اس وقت میں وڈ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جو وڈ میں جو ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن جو آفیسر بیٹھتا ہے, اس میں ایک نال کا علاقہ بھی آتا ہے جس کو اورناچ کہتے ہیں, سب تحصیل نال کا. تو اس سب میں ملا کے 80 سے زائد پرائمری اسکول ہیں. بین الاقوامی اسٹینڈرڈ کے تحت ایک بھی گورنمنٹ پرائمری اسکول فنکشنل نہیں ہے بین الاقوامی اسٹینڈرڈ کے مطابق. تو اس کی ذمہ داری کس پہ آتی ہے؟ اس وقت سے عوامی نمائندہ تو یہ رہے. تعلیم کی پسماندگی کے بھی اصل ذمہ دار یہ ہیں. ان کے اپنے دنیا میں کا اتنا نام, بلوچ نیشنلزم کو انہوں نے اس نام کو استعمال کیا, مقدس لبادے کے پیچھے یہ چھپے رہے, یورپ میں کمیونٹیز ان کے حق میں, اور ہر طرف ان کا اتنا بڑا نام. یہ گورنمنٹ کو چھوڑ کے خود ذاتی ایک تعلیمی ادارہ بناتے, نرسری سے لے کے انٹر تک یا گریجویشن تک, میٹرک لیول تک, میٹرکولیشن لیول تک, تو یہ بنا سکتے تھے, ان کے ہاتھ میں تھا سب کچھ. تو اس کی بجائے انہوں نے لوگوں کو پسماندہ رکھا. مطلب بیلا اور اس کا مقابلہ کر لیا جائے, جو یہ راگ الاپتے رہتے ہیں, جو یہ دعوے کرتے رہتے ہیں کہ انہوں نے کون سے دودھ اور شہر کی نہریں بہائیں. اگر ٹھیک ہے, یہ تین دادا باپ اور اب جو سی ایم بلوچستان ہیں یہ رہے,
تو 2 دفعہ یہ بھی تو سی ایم رہے, ان کے والد اور یہ بھی تو سی ایم رہے. انہوں نے اگر انہوں نے دودھ شہر کی نہر نہیں بہائی تو ان کو کم از کم پیاسوں کو پانی تو پلا دینا چاہیے تھا. ورڈ میں لوگ پیاس سے مر رہے ہیں, پانی پینے کا نہیں ہے. ہماری بلوچ خواتین جو پہاڑوں میں رہتی ہیں, سب تحصیل آڑی, سب تحصیل سارونہ میں کئی گھنٹوں کا سفر کر کے وہ پانی لاتی ہیں. اسکول نام کی تو کوئی چیز نہیں, ہسپتال نام کی تو کوئی چیز نہیں, کوئی صحت کی سہولت نہیں. تو اس کے بلا شبہ ذمہ دار سرداری نظام, اور خصوصاً وہ سرداری نظام جو بین الاقوامی جو ایجنسیوں کے اعلی کار بن کے جنہوں نے بلوچستان میں نفرتیں پھیلائیں, خصوصاً 1970 اور اس کے بعد جو بلوچ قوم کو آپس میں دست و گریبان کیا, براہی بلوچ کو آپس میں دست و گریبان کیا, یہی اس کے ذمہ داران ہیں. پٹھان بلوچ کو ایک دوسرے کے خلاف کیا, قبائل کو آپس میں لڑایا انہوں نے. کسی پنجابی نے ہمیں آپس میں نہیں لڑایا, کسی ادارے نے آپس میں ہمیں نہیں لڑایا. ہم جب سے کہ یہ جو 3 سردار ہیں یا 4 ہیں جو یہ نیپ میں چلے گئے, انہوں نے بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بنائی, ہمارا تعلیم نظام برباد ہو گیا. کالجوں سے یونیورسٹیوں میں جو کہ ایک بدتمیزی کا کلچر آ گیا, اساتذہ کی عزت ختم ہو گئی. یعنی جو تعلیمی حوالے سے 1947 سے 1970 تک ہم جا رہے تھے, اساتذہ کو ہم نے نکال دیا. اور اس کے بعد جس پسماندگی میں اور بربادی میں ہم پڑ گئے, تو وہ صاف بات ہے اب یہ وہ شعبدہ بازی کر کے ایک یعنی سیاسی فنکاری کے ذریعے اپنے جرائم کو اگر یہ چھپائیں اس دور میں, تو یہ ناممکن ہے ان کے لیے. ٹھیک, میر صاحب گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ناظرین, ایک پہلی ایپیسوڈ تھی جس میں میر شفیق الرحمان مینگل صاحب نے اوورال ایک بلوچستان کا جو سرداری نظام ہے اس پہ بات کی, اور ایک جو نئی بات جو کہ شاید ہمارے جاننے والوں کے لیے, دیکھنے والوں کے لیے, سب کے لیے نئی ہے, جو بلوچستان کا قبائلی نظام تھا وہ الگ تھا, اس کو انگریز کے دور میں ختم کر کے یہاں جو سرداری نظام رائج کیا گیا اور اس کے جو نقصان ہوئے ہیں بلوچستان پہ, ان پہ میر شفیق الرحمان صاحب نے بات کی. ہم اگلی ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں اور اگلی ایپیسوڈ میں ہم مزید کچھ چیزوں کے طرف لے کے جائیں گے, جیسے کہ میر شفیق الرحمان مینگل صاحب نے ابھی انکشاف کیا کہ جو سردار ہیں انہوں نے بلوچ نوجوانوں پہ یا بلوچ عوام پہ ظلم کیا ہے, وہ مظالم کیا ہیں, اس سے بلوچ یوتھ کتنی افیکٹ ہوتی ہے, اور اس کا اوورال صوبے پہ کیا اثرات پڑتے ہیں اور نیشنل لیول پہ کیا اثرات پڑتے ہیں. اس کے لیے اگلی ایپیسوڈ دیکھیے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگلی ایپیسوڈ کچھ دیر بعد ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں.